السلام علیکم حاضرین، آپ کا میزبان افتخار سیما حاضر خدمت ہے۔ حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست کی جو گہما گہمی اور جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں، یہ کس سائڈ پہ موڑ لے رہے ہیں اور سیاست کس سائڈ پہ جا رہی ہے، اس حوالے سے آج ہم سیاست کا ایک درخشاں ستارہ شبیر حسین مغل صاحب کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے سیاست کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی شبیر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ پہلے تو ہم آپ سے مزاجی گرامی پوچھیں گے۔ الحمدللہ سماعت صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ، تو آپ کا بڑا کرم ہے جی۔ اچھا شبیر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ سیاست عبادت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بیسیکلی جو ہمارا دین و اسلام یا جو جائیں اس سے عبادت ہے، سیاست بیسیکلی ایک عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے جس میں آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، ابھی تو عبادت تو اس چیز کو ہم ابھی بھی انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں نے اس کو ابھی عبادت چھوڑا نہیں ہے۔ اچھا، کیا وجہ ہے یہ سیاسی صورتحال کا جو اچانک سے موڑ آیا اور لوگ متنفر ہونا شروع ہو گئے، بڑے بڑے لوگوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی؟ دیکھیے، وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے، اس وقت جو ہے کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے سیاست نہیں کر سکتا۔ پہلے تو یہ تھا نا، کچھ بندے کی 25%، 30% یا 50% اپنی کوئی رائے شامل ہوتی تھی، لیکن ابھی تو وہ اس طرح چل رہا ہے کہ ایک وہ لکھی ہوئی پرچی آتی ہے، اس کے مطابق ہی سیاست ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، وہ سیاسی لوگ جو سیاست کرتے تھے یا سیاست میں ان کا ایک دلچسپی ہوا کرتی تھی یا وہ خدمت خلق کے جذبے سے کرتے تھے، ان لوگوں میں بھی کافی کمی آ چکی ہے۔ آج جو لوگ ہیں وہ سیاست کے بجائے اپنی وہ کہتے ہیں کہ شہرت پہ یا اپنی وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ پہلے جو انسانیت کی خدمت ہوتی تھی، علاقے کی خدمت ہوتی تھی، ابھی تو جو خاص کر جو نچلا طبقہ ہے، مڈل کلاس لوگ ہیں ہماری طرف کے، وہ پس کے رہ گئے ہیں۔ ان کی طرف نہ تو سیاستدان توجہ دیتے ہیں، نہ کوئی ان کا کوئی پرسال حال ہے۔ مہنگائی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو سیاست کی بھول گئی ہے، ان کو روٹی کی پڑ گئی ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان یہ اس وقت پورا نہیں ہو رہا تو لوگ سیاست کیا کریں؟ اچھا، آپ نے ایک چیز کہی ہے، سیاسی پرچی لکھی ہوئی آتی ہے، یہ پرچی کون دیتا ہے؟ مجھے آپ دیکھیں نا، جب نالائق اسٹوڈنٹ اسکول میں ہوا کرتے تھے نا، تو ان کو یا تو نقل کے لیے کوئی پرچی ملتی تھی یا وہ پرچی خود لے جاتے تھے۔ کسی کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ جب جس سسٹم میں نالائق لوگ زیادہ آ جائیں، اہل لوگوں کی کمی آ جائے، تو پھر وہاں پہ پرچیاں چلتی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی رائے ہوتی نہیں ہے، تو ان کو جو سیاست ملتی ہے لکھی لکھائی ہی ملتی ہے۔ اچھا، روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لے کے بھٹو صاحب حاضر ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند فرمائے۔ آج بھی وہی نعرہ چل رہا ہے، یہ نعرہ کب تک چلتا رہے گا؟ اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو بڑا لیڈر ہوتا ہے نا، جو وہ ایک آپ کو روٹ میپ دیتا ہے نا، اس کی میں بھٹو صاحب کو بہت پسند بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں نا سیاست کوئی حرف آخر نہیں ہے، کسی بندے کو پسندیدہ کہنا اس کی جماعت میں شامل ہونا بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح بھٹو صاحب تھے، الحق صاحب تھے، نواز شریف صاحب ہیں، بے نظیر ہے، اسے کئی سیاستدان بھی جن کی اچھی پالیسیاں تھیں، وہ عوام کو کچھ دینا چاہتے تھے، لیکن بعض دفعہ کہتے ہیں زندگی نے وفا نہ کی۔ بھٹو صاحب کے اچھے کارنامے تھے، اچھا نعرہ لگایا تھا، غریب کی ہمدردی میں نعرہ لگایا تھا، لیکن اس کو صرف انہوں نے ایک نعرے کی حد تک رکھا، اس کے جو اثرات تھے وہ عوام تک یا غریب لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ روٹی اور کپڑا اور مکان یہ صرف امیر لوگوں کی حد تک رہ گئے۔ اچھا، آپ کی سیاسی وابستگی کس سائڈ پہ جا رہی ہے؟ کون سی پارٹی کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو سیدھی بات ہے، اس وقت کہتے ہیں میں غلام نہیں ہوں، اس وقت آزاد ہوں۔ وہ نعرہ جو پی ٹی آئی لگاتی تھی یا نہیں، میں الحمدللہ 2 الیکشن لڑ چکا ہوں اور آزاد لڑے میں نے دونوں۔ میں اس لیے آزاد ہوں، میں نے ابھی مجھے جماعتیں جو پسند بھی نہیں کرتی اسی وجہ سے نہیں کرتی ہے، میں پرچی لکھی ہوئی پہ عمل نہیں کرتا۔ میری اپنے نظریات ہیں، اپنے خیالات ہیں۔ میرا پہلے دن سے لے کے آج تک جو میں سیاست میں انٹر ہوا تو میرا جو نعرہ تھا وہ تھا ووٹر کو عزت دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے پوسٹر میں بھی لکھا ہوتا ہے ووٹر کو عزت دو، اور ہمارے کچھ دوست ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، کوئی کہتا ہے سپورٹ کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت وہ جو پرچی مل گئی اس کو عزت مل گئی، اور جو عوام ہے وہ روڈوں میں رلتے رہے۔
ٹھیک ہے جی، میرا سیاست میں آنے کا جو مقصد تھا وہ تھا غریب عوام کی خدمت، اور جو پہلے آپ نے کہا ہے کہ سیاست عبادت ہے یا کیا ہے، وہی عبادت سمجھ کے آیا ہوں، لیکن دیکھیں اللہ پاک جب موقع دے گا پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ بندہ کیا کام کرتا ہے۔ اچھا، یہ موجودہ منجھار جو ہے جس میں سیاسی ساری پس رہی ہے، سیاسی پس رہی ہیں خود، ایون کہ بڑے حکمران جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے، اس وقت ہم کس طرح اس سے نکل کے، تو وہ پہلے والی سیاست جب کوئی اسمبلی میں انٹر ہوتا تھا تو ادب کے لیے اقتدار والے یا اپوزٹ وہ کھڑے ہو جاتے تھے، یہ وہ دور کیسے ہم واپس لا سکتے ہیں؟ سر جی دیکھیں جی، سب سے پہلے دور تب واپس آئے گا جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی، جب آپ خدمت خلق کا جذبہ لے کے نکلیں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ ابھی تو عزت نہیں، ابھی تو سیاست ایک گالی بن چکی ہے، ہر عزت دار آدمی سیاست کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی اس کی ایک رائے ہے، نہ اس کو سمجھ ہوتی ہے نہ کوئی ایسی بات ہے۔ میں تو جناب سے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو پہلے والا دور تھا وہ اچھے لوگ تھے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے لوگ تھے۔ ابھی ایک پٹورا باکس کھلا ہوا ہے کشمیر میں تھوڑی سی اس کے آپ کو کہہ دیتا ہوں، وہاں ہمارے فاروق حیدر صاحب ایک بڑے لیڈر ہے جی، قداور لیڈر ہے، بالکل وہاں پہ ایک اور ہمارے بھائی ہیں، ان کا نام ہے دیوان علی خان چغتائی، بالکل وہ ایک دونوں سیٹوں پہ مقابلے میں بڑا احترام کا رشتہ تھا، بڑا ادب کا رشتہ تھا، اور کشمیر کی سیاست اس وقت تک بڑے ادب سے چلتی رہی ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے اتنے بڑے قد کاٹ کے لیڈر نے ایک ایم ایل اے سے ایسے مقابلہ لگا لیا ہے کہ جس طرح پتہ چلتا ہے وہ ایک ہی سیٹ کا لیڈر ہے، حالانکہ وہ پورے کشمیر کا لیڈر ہے۔ یہ بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی ناپرستی لوگوں کو پیچھے لے کے جا رہی ہے، ایک دوسرے کی عزت سے دور۔ پہلے احترام اور عزت کا ایک رشتہ ہوتا تھا، سیاستدان ہوتا تھا، اس کی عزت ہوتی تھی، لیکن آج کوئی کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، ایک کی عزت اچھال رہا ہے، دوسرا دوسری کو اچھال رہا ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے وہ دور واپس آئے جب ایک دوسرے کا لوگ استقبال کیا کرتے تھے۔ جی، بہت شکریہ جی۔ آج ہم شبیر مغل صاحب کے ساتھ تھے اور آزاد امیدوار کے طور پر یہ الیکشن لڑتے ہیں اور کافی ماشاءاللہ کامیابی کے قریب تر ہوتے ہیں، اور ہماری بھی دعا یہی ہے جیسے شبیر صاحب نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، سیاست اپنی جگہ لیکن احترام اپنی جگہ، تو ہماری بھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب بے اتفاق رکھے اور یہ سیاسی معاملات جو ہیں سیاست کی حد تک رہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہو سکیں۔ پاکستان پائندہ۔